من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں 78 میں سنت اللہ اور نبی کے خلاف اللہ کے دشمنوں نے مخالفت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، ان کے لیے دعوت حق کے راستے میں مشکلات اور مصائب کا جو طوفان برپا کیا۔ اس راہ میں ثابت قدمی سے اس دعوت پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ایک مومن کے لیے درکار ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اقام نماز ہے۔ سب سے مقدم نماز ہے جس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نماز کے اوقات متعین کر دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، نیز صبح کی تلاوت یعنی نماز فجر میں قرآن کی تلاوت مراد ہے۔ یعنی یہ 5 نمازیں ہیں جو پڑھنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو تقویت ہوگی۔ نماز سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ مشہود سے مراد نماز فجر میں نمازیوں کو جو حضور قلب اور دماغ کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ نیز خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل، اور رات کو فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کی نماز پڑھیں جو آپ کے لیے ایکسٹرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا جو کہ کرنا ہے اپنے دل کی تقویت کے لیے۔ جب آپ دشمنوں کو اللہ کی راہ دکھائیں گے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس کے متعلق آپ اسلام کا پرچار کریں گے، تو اس صورت میں نماز سے آپ کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو معراج پر جن نمازوں کو فرض کیا گیا تھا، یہاں ان کے اوقات کی تنظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ ان 5 اوقات کی تنظیم کے بارے میں قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف اشارے دیے ہیں، احادیث میں بھی ان کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ تو آیت 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تہجد آپ کے لیے زائد نماز ہے۔ آسا ربک مقاما محمودا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کر دے مقام محمود میں، اتنا بڑا مقام دے کہ آپ کو مقام محمود حاصل ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ، اور پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے رب ادخلنی، کہ مجھے داخل کر، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ، وآخرجنی، اور مجھے نکالنا، مخرج صدق، سچائی کے ساتھ ہی، جہاں سے بھی نکالنا سچائی کے ساتھ ہی نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنے پاس سے قوت اور مدد عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔
ان الباطل کانا زہوقا، بے شک جو باطل ہے اس نے تو نیست و نابود ہونا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن جو ہے یہ رحمت اور شفا ہے۔ کس کے لیے ہے رحمت شفا؟ مومنوں کے لیے۔ تو لیکن جو ظالم ہیں، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے تو اس میں نقصان کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَإِذَا نَامَ الْإِنسَانُ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یئوسا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں، کوئی بھی نعمت بخشے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ کُلٌّ یعمل علی شاکلاتہ، تو آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہر ایک عمل، کہ ہر شخص جو عمل کرتا ہے نا وہ اپنے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ جیسا وہ عمل کرے گا ویسا ہی ظاہر ہے اسے پھل ملے گا۔ فَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو پھر آپ کا پروردگار جانتا ہے، خوب واقف ہے کہ کون شخص زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نا لوگ روح کے مطلب کہ روح کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ کل روح، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے من امر ربی، میرے رب کی، میرے پروردگار کا حکم ہے، یا ایک شان ہے میرے پروردگار کی۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اور تم لوگوں کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے متعلق انسان کو بہت کم اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم محو کر دیں یا بھلا دیں یا لے جائیں، بالذی، وہ جو کہ او ہے نا ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وہ ہم آپ کو بھلا دیں اگر ہم چاہیں تو۔ او ہے نا الیکا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو ہم آپ کے دماغ سے زائل کر دیں، یا آپ کے دل سے محو کر دیں۔ لَتَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تو تم آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ آپ کو بھولنے نہیں دیتا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے، اور بہت بڑا فضل ہے کہ جو آپ نے یاد کیا وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے۔ قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو یہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا
جیسی کوئی صورت بنا کر لانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں لیکن پھر بھی قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے، سب کے سب جمع ہو کر بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلْإِنسَانِ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے طرح طرح سے بیان کیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال بیان کر دی ہے۔ کبھی ایک مثال سے اللہ نے بیان کیا، کبھی دوسری مثال سے بیان کی ہے، تو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا سب کچھ تاکہ سمجھ آ جائے لوگوں کو۔ اب اکثر الناس اللہ کفورا، تو پھر اکثر لوگوں نے تو نہ شکری کے علاوہ کچھ نہ کیا اور انکار کر دیا، اللہ کی یاد سے انکار کر دیا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے چشمہ زمین میں۔ یہ کافر لوگ کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں نشانی دکھاؤ، چلو چشمہ ایک جاری کر کے دکھا دو، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ نشانیاں دکھانے کے لیے نہیں آیا، اگر نشانی دکھا دی تو مہلت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ وَتَكُونُ اللَّهُ كَجَنَّةٍ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی کہ وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ چشمہ نکال کے دکھاؤ، یا پھر ایسے کرو کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس میں تو نہریں نکال کے دکھا دے، اور باغ اللہ تعالیٰ فوراً باغ دکھا دے، بنا دے باغ، یا نشانی کے طور پہ فوراً باغ دکھا دے انگوروں کا اور کھجوروں کا، اور اس میں کیا کرے، نہریں نکال دے۔ اور تو اس کے تسمع کما زعمتا علینا کے صافن اوتات یا باللہ و ملائکات قبیلہ، اور کیا نشانی مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا تو آسمان کو، جیسا کہ ہمیں تو کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آسمان گر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ کر کے دکھا دو ہمیں۔ وہ تو اس کے تسمع، یا تو گرا دے آسمان کو، کما زعمت علینا، جیسا کہ تو ہمیں کہا کرتا ہے، ہمیں دھمکیاں دیتا ہے نا، ویسے کر کے دکھا دے، کہ سفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے۔ اور تاتے یا باللہ ہے، یا تو لے آ اللہ کو سامنے ہمارے، اور ملائکات قبیلہ، اور فرشتوں کو لے آ بالکل ہمارے سامنے روبرو۔ یہ وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ پھر اور آگے کیا، ابھی ان کی لسٹ ختم نہیں ہوئی۔ اور یکونا، یا ہو جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ لے آئے، لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ اور ترک فی السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ إِلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَارًا رَسُولًا، تو یا یہ ہو کہ آپ کے لیے اللہ سونے کا گھر بنا دنیا میں بھیج دے، سونے کا گھر بنا کے دے دے دنیا میں، یا پھر تو آپ آسمان پر چڑھنے لگ جائیں، کوئی سیڑھی اللہ لگا دے جس سے آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ کافر کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو جائے گا نا، آسمان پہ بھی آپ چڑھ جاؤ گے، پھر بھی ہم آپ کے چڑھنے کو نہیں مانیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لِرُقِيِّكَ، تیرے چڑھنے کو،
حتی تنزل الینا، یہاں تک کہ تو نازل کر دے ہم پر کتاباً نقرأہ، ایک کتاب نازل کرے جس کو ہم پڑھیں، مطلب آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے کتاب لے کے آئے ہمارے سامنے، پھر اس کتاب کو ہم پڑھیں تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، تو مانیں گے کب؟ کل سبحان ربی، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے پروردگار کی ذات، تیرے رب کی ذات، حال کنت الا بشر رسولہ، تو ان لوگوں کو کہہ دو میں تو صرف ایک پہنچانے والا انسان ہوں، وَوَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، تو کس چیز نے منع کیا جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا تو انہیں وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ جب ہدایت اللہ نے بھیجی تو انہوں نے کیوں نہیں مانے ہدایت؟ کل، اور آپ انہیں کہہ دیجئے، یا پھر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، کہہ دیجئے لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر فرشتے اس دنیا میں ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے، یعنی کہ یہاں فرشتوں کا راج ہوتا تو ہم فرشتے ہی بھیج دیتے، لیکن یہاں تو انسان بستے ہیں، فرشتے آ کے کیا کریں گے؟ ان کے پاس ہم فرشتے تو نہیں بھیج سکتے تھے، ہمیں تو انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا نا۔ کل، کہہ دیجئے کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تو آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے میرے لیے اللہ گواہی دینے کے لیے، میرے اور تمہارے درمیان جو گواہی دینی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت کا راستہ اپناتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِن دُونِهِ، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن، یعنی انہی کافروں کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن اندھے منہ لا کر، امیین، اور وہ اندھے ہوں گے، بکمن، گنگے ہوں گے، سمن، اور بہرے ہو جائیں گے اس وقت، مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، کلما خابت زدنہم سعیرا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بجھنے لگے گی نا جہنم کی آگ تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے، اس جہنم کی آگ کو ہم اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالکہ، یہی ہے جزاؤہم، سزا ان کی، یعنی ان کافروں کی یہ سزا ہے، بِأَنَّهُمْ کفروا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا، بِآیاتنا، ہماری آیات سے انکار کیا، تو اب پھر ان کو یہی سزا ملنی ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب مر جائیں گے، ہم اٹھا لیے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سر نو پیدا کر دیے جائیں گے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ پیدا کرے ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَالًا لَا رَيْبَ فِيهِ،
فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا ان جیسے ہی، اور ان کے لیے مقرر کیا اللہ نے ایک خاص وقت، روز قیامت جو ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو آ کر رہے گی۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اور انکار کر دیا ظالموں نے، اللہ کفورا، اور کفر کیا۔ تو ظالموں نے انکار کے سوا اس کو قبول ہی نہ کیا، اللہ کے حکم کو قبول ہی نہ کیا، ہر وقت انکار کیا۔ کُلُّ أَنتُمْ تملکون خزائن رحمت ربی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مالک ہوتے اللہ کے خزانوں کے، میرے پروردگار کے خزانوں کے، آپ کہہ دیجئے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم اس خوف سے ان خزانوں کو خرچ نہ کرتے کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور بے شک انسان جو ہے وہ بہت تنگ دل ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔